بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 97 قوم بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں فضیلتیں عطا کی تھیں اور وہ جو امت مسلمہ کا ٹائٹل عطا کیا تھا اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے احسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی ناشکری کس طرح کی، اس کی پاداش میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کس قسم کا عذاب آیا۔ اس آیت کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی جبریل کا، جو اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اس کا دشمن ہے، بے شک جبریل نے جو چیز نازل کی آپ کے دل پر تو یہ اللہ کے حکم سے نازل کی ہے، اور جو نازل ہوا ہے قرآن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کا جو آپ کے سامنے کتابیں موجود ہے، وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب جو ہے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مومنین کی بھی۔ اب ہوا یہ کہ جب قوم بنی اسرائیل کو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور نبوت جو ہے بنو اسماعیل کے ایک فرد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، تو اب وہ حسد میں آ کر، عبث میں آ کے، غفلت میں آ کے حضور کا انکار بھی کیا، اور جب مسلمانوں سے پوچھتے کہ وہی لے کے کون آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جبریل نام کا فرشتہ آتا ہے، تو آگے سے کہنا شروع کر دیا جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے خلاف جو ہے حکم لاتا ہے، ہمارے خلاف باتیں لاتا ہے، وہی بھی لاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ، ایک اصول بتا دیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے جبریل خود سے نہیں کرتا، فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہو، اور جو کچھ بھی احکامات جبریل امین لے کر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لے کر آ رہے ہیں۔ کس کے حکم سے لے کر آ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہی لے کر آ رہے ہیں۔ اور جو جبریل کا دشمن ہے اللہ فرماتا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ چاہے جبریل کا دشمن ہو، جو بندہ بھی اللہ کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ اس کا کیا ہے؟ وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے۔ سچے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، سچے نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہوتی ہے۔ جبریل اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کہا کہ جبریل کو تم اپنا دشمن کہہ رہے ہو، جبریل دشمن نہیں ہے، جبریل تو مامور ہے، جیسا حکم دیا جاتا ہے ویسا کیا جا رہا ہے۔ اصلاً تم اپنے بغض کا کیا کر رہے ہو؟ اظہار کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو۔ ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے، انڈائریکٹ موڈ استعمال کر رہے ہو۔ کون سا راستہ استعمال کر رہے ہو؟ انڈائریکٹ موڈ استعمال کر رہے ہو۔ ڈائریکٹ بولو گے تو تمہاری اپنی تعلیمات کے خلاف ہو جائے گا، منہ پہ تمہارے اپنے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو انڈائریکٹ، اس طرح اگر قرآن کا انکار کرنا ہو تو ڈائریکٹ قرآن پر اعتراض نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن لانے والے پر اور قرآن کے جو عاملین ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت، ان پہ اعتراض کیا جائے تو قرآن کا اعتراض آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ جو مستشرقین آج کا ان کا اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا قرآن پر اعتراض ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن جن ذریعوں سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے سنا، ان سے آگے ان کے شاگردوں نے سنا اور آگے آیا، تو ڈائریکٹ تو قرآن کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ غلط ہے، قرآن جھوٹا ہے، نعوذ اللہ، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ کہیں گے تو فوراً پکڑے جائیں گے۔ تو انڈائریکٹ چینل استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کہ صحابہ کرام کو مشکوک بنا دو، ائمہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان ایک کشمکش اور کلیش کی کیفیت پیدا کر دو۔ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار مشکوک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ رسالت بھی مشکوک ہو جاتی ہے، اور قرآن کا پیغام اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ مشکوک ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص آپ کے پاس ایک خط لایا اور کسی نے کہہ دیا آپ کو کہ خط لانے والا جھوٹا ہے، بکار ہے، وہ خط کیا ہو جائے گا؟ آپ شک پر مبتلا ہو جائیں گے، مشکوک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف یہ روشن نشانیاں بیان کی ہیں۔ نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نشان بندہ کب لگاتا ہے؟ یا تو نشانیاں یہ ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوتا لکھا ہوتا ہے بعض دیواروں پہ ممنوع
نشانیاں کس کی ہوتی ہیں؟ منزل بتانے کے لیے. اس کے لیے قرآن میں وہ نشانیاں بھی موجود ہے جو انسان کو اس کی حقیقی منزل بتاتی ہے. اور انسان کی حقیقی منزل کیا ہے کہ وہ اپنی اس حقیقت کو جان لے کہ میں خود سے نہیں ہوں بلکہ میرا ایک خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح اس نے میری ساری ضروریات کو پیدا کیا, میری جسمانی ضروریات کو, اس طرح اس نے میری روحانی اور فکری ضروریات کو بھی پیدا کیا ہے. اور فکری اور روحانی ضرورت کیا ہے؟ وہی قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون. قرآن کا ان آیات کا انکار نہیں کرتا مگر وہ بندہ جو فاسق ہو, جو سرکش ہو, جس کے سرکشی میں تکبر آتا ہے, غفلت آتا ہے, مفاد پرستی آتی ہے, دنیا پرستی آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا اور ان کی مفاد پرستی کا ایک اور انداز, ایک اور سیناریو میں اظہار فرما رہا ہے کہ کلما عاہدوا عہدا, جب بھی انہوں نے وعدہ کیا, جب بھی انہوں نے وعدہ کیا, چاہے اپنے نبی سے کیا ہو یا نبی کے توسط سے اللہ سے کیا ہو یا عام معاملات کی ہو, نبذہ فریق منہم, ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا. پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون. اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ان میں کچھ تھوڑے لوگ ایسا کرتے تھے, کہا نہیں, اکثریت کی ان کا مزاج اور عادت یہی تھی کہ وہ ایمان لاتے نہیں تھے. ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس وجہ سے اس سے ان کے مفادات پر فرق پڑتا تھا. ان کو ایمان لانے کے بعد برائی چھوڑنی پڑتی ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے کہ برائی چھوڑو. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک رسول آئے, مصدق لما معہم. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کی رسول کی صفت بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارے پاس تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں, نبی اس کو کیا کرنے والا ہے؟ ویریفائی کرنے والا ہے, اس کی تصدیق کرنے والا ہے. نئی چیز نہیں ہے, نیا کچھ نہیں ہے, دین وہی ہے, اس کے جو اپنی پیغام عقیدہ وہی ہے, تمہارے اندر اصلاح کرنے والا ہے. لیکن مزاج ان کا کیا تھا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, ایک ان کی جماعت نے کتاب نے اس پیغام کو پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم, اپنے پیٹھ کے پیچھے. مطلب کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے, پرووربس ہے. پیٹھ کے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حکم پہ عمل نہیں کیا, اگنور کیا. کیا کیا؟ اگنور کیا, اس سے روگردانی کی. اللہ فرماتا ہے ایسے کیا کأنہم لا یعلمون, یہ ایسے اگنور کیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو نہ جاننا, اپنے مفاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. پھر جب ان سے کچھ نہیں ہوتا, جب بندہ حسد کی آگ میں جلتا ہے, جب بندہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے, بد عملی اور بد اخلاقی کے زمرے میں آ جاتا ہے, شیطان اور نفس کے نربے میں آ جاتا ہے, تو پھر ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے مفاد کو پورا کر رہا ہو. وہ حق و باطل کا فرق بھول جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی 102 ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انہی لوگوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں جو شیطان جادو کے کلمات پڑھتے تھے, انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. جادو شیطان سے مدد لینا شروع کر دی, اپنے ذاتی اور مفاداتی مفاد کے لیے شیطان سے مدد لینا شروع کر دی. وما کفر سلیمان, یہ جملہ ہے فرماتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا. یہ لفظ کیوں کہا گیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ابھی بھی سلیمان علیہ السلام کو بطور کنگ کے, بادشاہ کے متعارف کرایا گیا ہے, اور آپ کی طرف کفر کی نسبت کی گئی ہے, اور ایسے واقعات کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے جو کسی نبی کی شاید احسان نہیں ہو سکتی. اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قدرت عطا کی تھی کہ آپ جنات آپ کے مسخر تھے, چرند و پرند مسخر تھے, یہ کوئی شیطانی قوت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ رحمانی قوت تھی, یہ نور نبوت تھا, یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص عطا کی اس وجہ سے تھی. اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. نبی تو معصوم ہوتا ہے کفر سے, شرک سے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, کفر کرنے والے کون تھے؟ شیطان, جنات تھے. انہوں نے کیا کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, لوگوں کو جادو سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش 2 فرشتے انسانی صورت میں اس قوم کی طرف بھیجے تاکہ حجت تمام ہو جائے. انہوں نے آپ ان کو بتایا کہ بھائی یہ رحمانی طریقہ ہے, یہ شیطانی طریقہ ہے. جس کو تم یہ جو کر رہے ہو عمل, یہ جادو کہلاتا ہے, یہ شیطان کی مدد کہلاتی ہے, اس سے بچو, یہ کفر نہ کرو. لیکن ان کا مزاج کیا تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پتہ چل جائے تو پھر تو بچے نا. اللہ فرماتا ہے وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, اور اس چیز
بات کرتے تھے جو ہم نے اتارا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، بابل کے عراق کا پرانا نام بابل ہے، بیبلونیا۔ فرماتے ہیں کہ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ یہ فرشتے جب انہیں کوئی بات بتاتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ رحمانی طریقہ ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے، دونوں طریقوں سے علاج ہوتے ہیں، شیطانی سے بچو، اس سے تباہی اور ذلت ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ان سے سیکھتے وہ طریقے، شیطانی طریقے، جس سے میاں بیوی کے درمیان کیا کرائی جائے، جدائی کرائی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ شیطانی قوت جتنی بھی ہو، جادو جتنا بھی ہو، اسرار بد جتنے بھی ہوں، اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی کو یہ تکلیف نہیں دے سکتے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کی اجازت سے ہی ساری چیز نفع دیتی ہے یا کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے کسی پر اگر جادو کے معاملات ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کا تعلق رکھے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر لیتا ہے، دور کر لیتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جو ان کے نقصان والی ہوتی، فائدہ دینے والی نہ ہوتی، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق کہ ان لوگوں نے جان لیا، مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے اس چیز کو لیا، شر کو لیا، گندگی کو لیا، برائی کو لیا، تو کیا ہوا؟ آخرت میں کوئی حصہ ملے گا اس کو؟ کوئی حصہ نہیں اس کا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جان کو کتنا برا چیز، اپنی جان کو انہیں بیچا، دین کو بیچا، کس چیز کے بدلے میں؟ وہ کتنی بری چیز تھی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس چیز کو جان لیتے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، کیا کرتے؟ تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اللہ کی طرف سے جب انہیں بدلہ ملتا، اللہ کی طرف سے جو انہیں جزا ملتی تو بہت اعلیٰ ملتی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر کاش کہ وہ اس چیز کو جان لیتے، اگر وہ اس چیز کو جان لیتے تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ پھر ان کی ایک شرارت بیان کی جا رہی ہے کہ رب کریم نے مومنین کو حکم دیا تھا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اور اگر وہ انہیں سمجھ نہ آتی تو ایک جملہ عربی کا بولتے تھے کہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں۔ یہ دوبارہ جملہ بولا، یہ اصول تھا صحابہ کرام کا عام اصول نہیں تھا کہ جب بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہتے کہ یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت کریں۔ اردو کی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ یہودی شرارتی گینگ جیسے جو منافقین تھے وہ آتے ہیں، جن سے متاثرہ تھے، حضور کی مجلس میں آتے اور آ کے جو ہے راعنا کے بجائے راعینا بولتے ہیں، یہ ایسا جملہ ملا کے بولتے جو گستاخی کا نکلتا۔ بعض صحابہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے حضور کے سامنے یہ بات ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اس زبان کو تھوڑا پڑھوتے ہیں، قرآن میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے کیونکہ عربی کے اندر راعینا، راعا یراعی، راعی فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے رعایت کریں۔ رعا یرا راعی، اس میں فاعل کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ اب وہ شرارت کیا کرتے ہیں؟ راعینا کے بجائے راعینا بولتے ہیں، توہین کا محض جو یہ ہمارے چرواہے، حضور سطر پوشی کرتے، پردہ پوشی کرتے، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ آج کے بعد راعینا تم نے نہیں بولنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ اور جملہ بھی استعمال نہیں کرنا جس کا معنی تو اچھا ہو لیکن کسی پہلو میں، کسی بھی پہلو میں یا اسپیکٹ میں کوئی غلط معنی نکل سکتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے لا تقولوا راعینا، راعینا نہیں کہنا، وقولوا، تم سب نے کیا کہنا ہے؟ انظرنا، کیا کہنا ہے کہ ہم پر کیا کریں؟ نظر کریں، ہم پر نظر رحمت کریں۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر آپ نے طلب شفاعت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنی ہے تو یا رسول اللہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ پھر حضور کہا جا رہا ہے کہ واسمعوا، تم پہلے ہی غور اور توجہ سے سن لیا کرو کہ اتنی نوبت ہی نہ آئے کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ درخواست کرنی پڑے کہ وہ بات کو کیا کریں؟ دہرائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اگلی آیت میں مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے ہوں کافر، حضور کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے ہوں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کیا أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کی طرف نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، کوئی برکت
برکت نازل ہوتی ہے انہیں بہت دکھ ہوتا ہے. انہیں کیا ہوتا ہے؟ بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. اللہ جس کو چاہے جو عطا کرے. اعتراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے. یہ حسد ہے. حاسد کیا کرتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس سے جلتا ہے، مثلا وہ اس سے نہیں جل رہا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہے، جو نعمت بانٹی ہے، اس میں کیا کر رہا ہے؟ اس پر اعتراض کر رہا ہے، اس پر شکوہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عز و جل فضل والا ہے، عظیم فضل کرنے والا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جو آیت ہم منسوخ کرنے ہیں تمہیں بلا دیں اس کی مثل لے آتے ہیں. قرآن مجید میں آیتیں جو اتری ہیں پچھلی شریعتوں میں بھی رہی ہیں کہ ایک حکم نازل ہوتا تھا ایک خاص وقت کے لیے، وہ ختم ہونے کے بعد دوسرا حکم نازل ہو جاتا تھا، اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو پچھلا حکم جو خاص وقت کے لیے تھا وہ منسوخ کہلاتا ہے، جو نیا حکم آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ناسخ کہلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہر شے میں کیا ہے؟ قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہ اسی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی نہ تو ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ ہی کوئی تمہارا دوست ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ یا رسول اللہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتے، اللہ کے ماتحت ہو کے آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں جو آئے گا تو وہ کسی گنتی میں نہیں آتا. اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوتا. کہا کہ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم رسول اللہ سے، اپنے رسول سے وہ سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو چارن ہمیں دکھا دو. یہ چیز بقرہ کا واقعہ آیا، پھر بہت سارا کہ ہم یہ من و سلوہ نہیں کھاتے، یہ چیزیں دیکھو. اس طرح کے سوال جو فضول تھے اور شکران نعمت نہیں کفران نعمت کے زمرے میں آتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے کفر کو ایمان سے بدل دیا، ایسا کام کیا کہ ایمان سے کس حالت میں چلا گیا؟ کفر کی حالت میں چلا گیا. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. ہمارے بندہ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر نے چاہا ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ اب تک یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ کے کافر ہو جاؤ. ان کی چاہت کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تمہیں کیا کر لیں؟ ایمان سے ہٹا کے کفر میں لے آئے. کیوں؟ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے جو ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود خصوصاً طور پہ یہ اہل کتاب یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے. ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے مدینہ میں کہ آپ معاف کریں، وصف درگزر کریں، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے حکم کو دوبارہ لائے. حکم دے بعد میں جہاد کا حکم ہو گیا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. فرمایا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ بھی تم اچھا کام کرتے ہو، آگے پیش کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، رب کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو اپنے سامنے اس کو پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم ہمارے اندر اچھی خصلتوں کو پیدا فرمائے اور مسائل رضیہ کو دور فرمائے. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 102 جو ہے یہ قرآن معالدین استعمال کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان بے وجہ جھگڑا یا نفرت یا غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہو تو اس آیت کو اگر میاں اور بیوی دونوں، شوہر یا گھر والے دونوں پڑھیں 33 بار 11 بار اپنے میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطانی اثر یا جناتی اثر کی وجہ سے اگر ان کے درمیان ایک تفریق کا معاملہ ہوا یا نفرت کا معاملہ ہوا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے. فقہی مسائل کی طرف آ جائیں. نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ، جنازے کے دو معنی، ایک تو جنازے کی چارپائی اور دوسرا جنازے کی چارپائی کو جو میت رکھی جاتی ہے اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنازہ کہتے ہیں. جنازہ جو ہے ایک فرض کفایہ ہے اور جنازے کے اندر جماعت شرط نہیں ہے. جماعت ہوگی تو جنازہ ہوگا نہیں. اگر ایک بندہ بھی موجود ہے تو وہ جنازہ
پڑھ سکتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کسی مسلمان کے دفن میں یہاں تک کہ اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنانے تک حاضر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات ثواب عطا کرے گا۔ جو صرف جنازہ پڑھ کے گھر چلا گیا اس کو 1 قرات ثواب عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا یہاں کی 1 قرات سے مراد 1 پہاڑ ہے، اتنا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حقوق العباد کے اندر حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ من غسل میتا، جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا، مردے کو، مسلمان مردے کو، وکفنہ، اس کو کفن پہنایا، وحنطہ، اس کو خوشبو لگائی، اور وصلی علیہ، اس پر نماز پڑھی اور اس کو دفنایا، پھر وہ گھر واپس لوٹا، حضور نے فرمایا خرج من خطیئتی کمثلی ولدتہ، حکم قال علیہ السلام، وہ شخص یہ کام کر کے اگر نیک نیت سے اللہ کے حکم سمجھ کے اگر اس نے یہ سارے کام کیے، پھر وہ گھر لوٹے گا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہو، جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہو۔ بڑی فضیلت ہے جنازے میں شرکت کرنے کی، جنازہ پڑھنے کی۔ اس کے بعد جنازے کے اندر 2 فرض ہیں، کیا ہے؟ 2 فرض ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کہنا 4 بار آواز سے، اللہ اکبر، جنازے کے اندر منہ بند کر کے کھڑے ہوئے اللہ اکبر 4 بار نہیں بولا، فرض چھوٹا تو ہوگا جنازہ۔ قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا قیام فرض ہے، اور 4 تکبیریں کہنا فرض ہے۔ جنازے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یا نماز کی ثنا پڑھیں، تسبیح کلمات۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے نماز میں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یہ دعا کتنی اچھی دعا ہے، بظاہر تو ہم جنازے کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کے دائیں طرف سلام کر دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دائیں طرف السلام علیکم کہنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے کی دوسری تیسری تکبیر کے بعد شامل ہوا، آپ نے تکبیر کہہ دی پھر شامل ہوا، یا آپ نے تکبیر میں شامل ہوا، اب وہ سلام پھیرنے سے پہلے 3 جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں، 1 رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہے، 3 رہ گئی ہے، تو وہ تکبیر کہہ لے، اس کا جنازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جنازہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جنازہ نکل جائے گا اور آپ جنازے کے وارث بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ جو ہے ہاتھوں ہاتھ تیمم کر کے، اس کا طریقہ بتایا تھا، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیرا، پھر پاک مٹی پہ ہاتھ مارا، اور اپنے جو ایک سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ سے سیدھے بازو اور ہاتھ پر کیا کیا مسا کیا، آپ کا تیمم ہو کے فوراً جنازے پہ آپ کیا ہو جائے شریک ہو جائیں۔ اور یہ تیمم صرف جنازے کے لیے ہوگا، اس کے لیے ہوگا، یہ نہ ہوگا آپ نماز پڑھنا شروع کر دو، اس سے نہیں، بے وضو تھے، جنازہ نکلنے کا خوف تھا، تیمم کر کے آپ فوراً جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ کچھ سنا اس پر عمل کرنے